بیگم یہ تو 5 ہیں مخلوق کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ثناخان مصطفیٰ پتر مدینہ، اے بات صبا کیا تم نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں دیوانے دل کو بچھانے والے ہیں۔ بہاری کی سرزمین سے پولیس والا ثناخان اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ پورے پاکستان میں گونجنے والی آواز، پورے یورپ میں گونجنے والی آواز جناب محترم ثناخان مصطفیٰ شہباز حمید تشریف لاتے ہیں۔ بہاری کی سرزمین سے تشریف لائے مہمان ثناخان حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ مل کے نعرہ بلند کریں، آپ استغفار کریں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دم دم ہاتھ بولا حیدری، نعرہ وسیع، تاجدار خبر ہوئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تاکہ محبت اللہ پاک نے مصنف جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معزز و محترم اراکین سپورٹرز، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت پاکرام تا قیامت رکھے۔ خاص طور پر میری محترم ہارون رشید جگر صاحب جو کہ اس محفل پاک کے حوالے سے ہمارے رابطے میں رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت ساری بزرگ بابران اس محفل کو سجانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور ایک طویل لسٹ میرے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی محبت کا اس میں کوشش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہارون بھائی کی طرف سامنے آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت خطیب عبداللہ مصطفیٰ صاحب، خاص طور پر میرے دل کی دھڑکن میرے بابا کی سرکار کا نام ماشاء اللہ تاجدار ختم نبوت، ایک ایسی شخصیت جس نے کریا کریا نگر نگر گلی گلی سرکار کے عشاق کو سرکار کی عزت پر پیرا دینے کا درس دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک ان کا نام زندہ رہنا ہے۔ میں بھی چلا جاؤں گا 2 4 5 7 10 سال بعد لوگ کہیں گے کہ پولیس والا نعت خان تھا، ختم ہو جائے گا نام، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ یہ وہ سیم اسی طرح جیسے غازی علم الدین، غازی ممتاز قادری، غازی عامر چیمہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اسی طرح میرے بابا جی کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اور میرے لیے اعزاز ہے کہ قبلہ بابا جی تقریروں میں میرا ذکر کیا کرتے تھے، یہ میرا اعزاز ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام تحریک کے دوستوں کو سلامت رکھے۔ اور محترم عبداللہ رضوی صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ رضوی صاحب ایک مجبوری بن گئی تھی، وہ نہیں آ سکے، لیکن یہ بھی اکثر رضوی ہیں، انہی کے بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بھی اکثر رضوی ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے۔ محترم ملک سلیم صاحب تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ۔ سبھی دوستوں کا مجھے صاحب میں نام نہیں لے سکتا ماشاء اللہ، بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، ٹائم میرے ساتھ ہے۔ سبھی دوست سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے۔ اور میں ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو نہیں، آپ کی گود، اس ماں کی گود کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست کے دن جتنے بھی ینگسٹرس ہیں دنیا کے خرابات میں ایسے وہ باجی بجا رہے ہیں اور آپ نے سرکار کے جشن کو سجایا ہے۔ اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے جنہوں نے تربیت دی ہے سرکار کی جشن، اللہ کی قسم
میں ملک صاحب سے یہ ڈسکس کرتا رہا تھا کہ یہ یقیناً یہ محبت ہے کہ گڑتی بچ نبی کا پیار شامل اسی نبی نبی نہ کریے کہ کی کریے یہ گڑتی ہے تاڑے والدین جنہیں تمہیں پلائی ہے سب دوستوں کا مشکور ہے درود پاک پڑھ لو میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا خلوص تو اخلاص کا سارے دوست سرکار دی بارگاہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یہ میرا احساس ہے اور یہ شعر میں کہتا ہوں ہارون بھائی نور قد سے جو کھڑا ہوں بس یہ تیرا کرم مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگ کہتے ہیں
नारे तकबीर। साहब मोहम्मद वसीम साहब, मोहम्मद खलील भाई, मोहम्मद तमजीद उर्फ जारा गुजर, माशाल्लाह। ये सभी यंगस्टर्स, अल्लाह ताला इन बच्चों को, भाइयों को सलामत रखे, इनके रिज़्क़ में बरकत दे, बोलिए आमीन। और पासी साहब माशाल्लाह आ चुके हैं और मुझे जो नौकरी का हुक्म मिला इंशाल्लाह अपने टाइम के अंदर मैंने अपनी नौकरी पेश करनी है। जब हाथ उठाइए और गज के बोलिए सुभान अल्लाह, वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। डर नहीं
چڑھ سکتا ہے جے کر ساری بسان کو چٹیاں نو پھر کون مائی دا لال گزار سکتا ہے کون مائی دا لال کون مائی دا لال گزار سکتا ہے
درخت کے بولو سبحان اللہ گھڑانے نے بچے تو نوکری گھوٹے چھاٹیا چکے نارا ہے کوئی نوکر لیتے نوکر سیدان آٹے نال فقیرہ دینا مجھے ساتھ دینا چوکے بولو سبحان اللہ آٹے نال فقیرہ دینا موٹے موٹے گڑا گڑے بچتا نہیں چوکا دیوانی چاکر چلا ہوئے میرے آقا دیا نظر چکا چلا میرے آقا دیا نظر چکا چلا نہیں میرے آقا دیا نظر چکا چلا میرا مقبول میرے استاد فرج جان کے ہیرے ماچی کے والے بولے نہیں تو سکتے ابھی تک میں دھوکہ رہنا سکتا ساتھا چونکہ تو بولو نعرہ رسالت آج کی طرح نعرہ حیدری ان کا بنا کے دونوں ہاتھ چوک کے طرح نعرہ حیدری زندہ ہاتھ جو کے سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اسے اکثر جلی کہتے ہیں بابا کی سبحان اسٹیج پہ بیٹھے آئینہ خانے اسے اکثر جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں بدیوں کا بدی کہتے ہیں آئینہ خانے اسے اکثر جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں بدیوں کا بدی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج کی مدد کہتے ہیں ہم اسے اپنے دیدے میں علی کہتے ہیں ہم جو کہ کہتے نور میں سونے بنی دیا
جڑا مولا راضی واسطے وہاں پر بیٹھا ہے ہاتھوں کے سارے مولانا اللہ تعالیٰ سب سے مغفر و شہادت ہو جنہوں نے توڑ کے نظروں نے ذکر رسل کو انہوں نے مغفرت ہوا آخری کلام میں ہاتھ چوک کے سارے کا حکم سبحان اللہ اور سارے شامل ہوئی کو ہما پیانت شار بکھڑا بکھڑا 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 ہما پیانت شار بکھڑا جن مانو دوایا دل دل تک کھار دل تو ستایا اور میرے سے بنایا اور کھول کے کھلا دھنیا دے
دکھاں وچ میرا دل پر راضی راضی تے سکھ نالوں مرے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی ہے پیارے جناب محترم ڈاکٹر عبداللہ حسن مصطفی صاحب بنے میں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جی آیان ساتھ بسم اللہ ویلکم اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ سفیان آسی صاحب دامہ برکات مالیہ خطیب اعظم شیخ پورا آپ بھی اسٹیج کا حسن ہے جیسے میرے بھائی حرم رشید گجر صاحب کا حکم ہے میں بلا تاخیر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے میں حوالے کرنے والا ہوں جو احباب آئے بیٹھے ہیں اگر آپ بھی اندر آ جائیں تو مہربانی یہ چیز درمیان میں کر دیں یہ کرسی اٹھا کے ذرا یہ درمیان میں لیں میں عطا بھائی یہ بڑا سٹینڈ بھی لگا دیں اب مل کے نعرہ بلند کریں بلا تاخیر میں ڈاکٹر صاحب کے میں حوالے کرنے والا ہوں ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب مالیہ تشریف لاتے ہیں وہ اپنی خوبصورت آواز سے پیاری گفتگو سے پیاری محبت سے آپ کے سینوں کو مدینہ بناتے ہیں طرح طرح کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے گڑے بھی کھودے گئے گندی اوجریاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی ایک بات وقت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اس کے لیے ایکو ایک ساتھ جزاک 3 سال تک مسلسل معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے چمڑے کو بھگو بھگو کر لوگوں نے استعمال کیا سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات ہوتی رہی لیکن جب دیکھا کہ لوگ مکے والے بات قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھک سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے حضور فرمائے کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا تم نے بات قبول نہیں کی یہ تمہاری مرضی ہے لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے
2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے تو حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور کیا فرمایا؟ حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جناب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، پیٹ میرے بھی بچوں کو لگا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں قوم کو کون سنا رہا ہے؟ جس کا ٹائم لینے کے بعد 1 مہینہ لوگ جو ہے وہ پروگرام کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جس کے آنے سے قبل شہر میں بڑے بڑے بینرز اویزہ کیے جاتے ہیں، جس کے مجمع میں داخل ہوتے وقت زوردار نعروں کے ساتھ استقبالیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوجیاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، کہا کہ جب پہلے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی صلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا جو حضور نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسرا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے محبت کرو گے تو اس میں فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب تک امت اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، امت حق کی راہوں کی مسافر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ عملاً پیار کر کے امت کے سامنے ایک پورا لاہ عمل رکھا ہے۔ میرے حضور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ حضور کبھی شہزادوں کو گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں، کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور مولا جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ کبھی حضور منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے حضور آتے ہوئے شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم اللہ کے پیغام کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں گئے،
میرے حضور اپنا خطبہ، اپنا منبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی حضور ان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لوگوں میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو گروہوں میں سلوک کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور حضور مجھے لے کر چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آواز دے کر کہا بیٹا فاطمہ میرے شہزادے کدھر ہیں؟ فرمایا اتنا کہنا تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے اپنے مبارک بازو کھول دیے اور پکڑ کر اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا لیا۔ کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے مجھے حضور علیہ السلام سے کوئی کام تھا، رات کے اندھیرے میں محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام سے دکڑا عرض کیا، محبوب علیہ السلام نے میرا دکڑا حل کر دیا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس تھا، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا اے بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے چادر کو کھول دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور کبھی یوں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا ہے حضور حسنین کریمین کو یوں سونگا کرتے تھے اور حضور یوں ان کی خوشبو بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی دہلیز پہ پہنچ جاؤ، لیکن خیال کرنا میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے کہ میں حضور سے عرض نہ کر سکا، اور وقت تھا کہ اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، صحابہ جمع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، میں وہیں پر کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو ہمت نہ ہوتی کہ حضور اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے، دوسری طرف گھر کا خیال آتا تو میں تڑپ اٹھتا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور اگر بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں تو ناراض ہوگی۔ ماں نے تو اجازت اسی شرط پر دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں حضور علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے، تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے ہیں غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے یہاں پر جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور پلٹے بغیر فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تو حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچ دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط،
ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا۔ میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ یار آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر بھی اگر مدینے میں آ کر سلامی پیش کرتے ہیں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں۔ اللہ حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا، اور آپ فرمایا کرتے ہیں کہ یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہوا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں حذیفہ کو ہمیں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور حذیفہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ محبتوں کا عنوان اہل بیت رسول کے ساتھ جو تھا اس کو صحابہ نے عملاً اختیار کیا، اور ساری زندگی پھر صحابہ بھی امت کو ان سے پیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ یہ چھوٹے بچے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پکڑ کر شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر کندھوں پر بٹھا کر مسکرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ کیوں اٹھایا ہوگا؟ چھوٹے بچے تھے، اہل بیت تھے، خون رسول تھا، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، بات محبت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، دوستوں کے بیٹے بھتیجے لگتے ہیں، اس لیے اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا ہوگا۔ بات محبت کی ہے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں اور آپ اس کا بھی ذوق لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بھی اٹھا کے کندھوں پر بٹھایا ہوگا، دل میں خیال آیا ہوگا ابو بکر یہ تو آپ کے کندھے ہیں، یہ شہزادے تو نبیوں کے امام کے کندھوں پہ بھی کھیلا کرتے تھے۔ آج سرے راہ مل کے ہیں تو چلو محبوب کی یہ والی سنت بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر شہزادے تشریف فرما دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور فرمایا عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو کندھے پر بٹھا کر مسکرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا علی ایک بات نہ کہوں؟ کہا حضور ارشاد فرمائیں۔ کہا علی یہ بیٹا حسن جو ہے یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن آپ پر تو نہیں لگتا ہے، یہ تو مجھے میرے رسول کی شبیہ لگتی ہے، یہ تو مجھے میرے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے ابو بکر میں نے کب کہا یہ مجھ پر ہے، یہ واقعی اپنے نانا کی ہی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیار کیا کرتے تھے صحابہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف بانٹنے لگے، اپنے بیٹے کو وظیفہ دیا تو آگے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کھڑے، اپنے بیٹے کی نسبت 2 گنا وظیفہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بچے ہوتے ہیں، تو بیٹے نے سوال کر دیا، کہا حضور والا میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور میں نے جہاد بھی کیا ہے، مجھے ان کے جتنا یا ان کو میرے جتنا حصہ دیا جاتا تو بات کچھ اور تھی، لیکن میرے سے بھی 2 گنا وظیفہ زیادہ کیوں دیا جا رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی آپ جلال میں آگے، کہا بیٹا عمر تجھے بھی 2 گنا وظیفہ دے گا، لیکن عمر کی ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لا کر دکھاؤ، کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لا کر دکھاؤ، اور ان کی والدہ جی جیسی والدہ لا کر دکھاؤ۔ کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، عمر تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کرے گا۔ کہا جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا تو وہ ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔
کہا ان کے بابا تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بنت رسول ہیں. کہا یہ رشتے تم لے کر آ جاؤ، میں تمہیں بھی 2 گنا وظیفہ عطا کروں گا. صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک منتقل کیا تھا. یہ ہمارے پاس امانت ہے دین، ہم نے اپنی نوجوان نسل کی طرف یہ منتقل کرنا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے اتنے بپا ہو رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے. اس وقت کی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو آل رسول کا پیار بھی سکھائیں، اہل بیت رسول کی محبت بھی سکھائیں اور اصحاب رسول کی محبت بھی ان کے سینوں میں رکھنا ہوگی. یہ فتنوں کا دور ہے، اپنے اسلاف کا طرز زندگی اپنانا ہوگا. مجھے یہاں پیر فیض الحسن شاہ صاحب کون سا دین جو ہے وہ اپنی اولاد کو دیا جائے، وہی دین جو پیر فیض الحسن شاہ صاحب بیان کیا کرتے ہیں. آپ خطبہ دے کے نکلنے لگے کہ ایک شخص نے آپ کا بازو پکڑ کر کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتا دیں. کہا نوجوان پوچھو کیا ہے؟ کہا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں یا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں. پوچھنے والے نے تو آپ کو پھنسانا چاہا، لیکن جن کو عقائد کی خیرات گنبد خضرا کے مکی کے قدموں سے ملی ہو بھلا انہیں کون سا سوال پریشان کریں گے. کہا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو کہا حضرت پھر آپ ارشاد فرما دیں. کہا بیٹا دیکھو، اگر تم دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے امام کی بیٹی سے جناب ابو بکر کی بیٹی افضل ہو جائے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو کہا بیٹا جس طرح یہ نہیں ہو سکتا تو آپ پھر سنو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہا بیٹا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نبیوں کے امام کی بیوی سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی افضل ہو جائے. یہ وہ محبتوں کا دین ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک منتقل کیا تھا. جب تک ہم اس عدل کے میزان پر لا کر خود کو کھڑا نہیں کریں گے تب تک ہمیں دین جو ہے وہ محبتوں کا نصیب نہیں ہوگا. یہ وہ ورثہ ہے جو ہمارے اسلاف نے ہم تک منتقل کیا. آل رسول ہوں، اہل بیت رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں، اصل تو نسبت حضور کی ہے اور ہم نے یہی فلسفہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنا. اور میں کہتا ہوں آل رسول تو یار بات بڑی اونچی ہے، اہل بیت رسول تو ذوات بڑی اونچی ہے، اصحاب رسول ہونا تو منصب بڑا بلند ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عقیدت کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ الفت کا جہاں کیا ہے، تو میں ایک سادہ سا ایک شعر سنانا چاہوں گا. اگر سمجھ آ جائے تو اس میں پورا دین کا فلسفہ سمجھ آتا ہے. کسی کہنے والے نے حد کر دی اور لکھنے والے نے کمال کر دیا. قلم چومنے کو جی کرتا ہے، کیا خوب کسی نے لکھا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. کہا حضور علیہ السلام کی بات نہیں کی، زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کتنی مٹی ہماری سڑکوں پر پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں نہیں سنبھالی. ہر کسی کو پتا یہ مٹی ہے، یہ خاک ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے. اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں حضور والا میرے حضور کے گھر والے تو پھر میرے حضور کے گھر والے ہیں. اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں. شاعر کا تخیل کتنا بلند ہے. کہا اس مٹی کو نسبت ہو جائے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو یہ مٹی نہیں رہتی صاحب، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے. یہ وہ دین ہے. ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہاں کھڑا کیا تھا اور جناب ان کے تو قدموں کے نالین سے لگی ہوئی مٹی کا وزن نہیں ہو سکتا. اور آپ چلے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور آپ چلے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. نہیں رک جائیے. محبتوں کا دین یہ ہے، الفتوں کا دین یہ ہے، عقیدتوں کا دین یہ ہے
کہ ہمیں تو ان کے نالین سے لگی ہوئی مٹی کی مثل بھی کوئی دوسری شے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ آئیے یہ عقیدتوں کا دین، یہ الفتوں کا یہ ادب کا لہجہ اپنی اولادوں کے اندر منتقل کیجئے۔ یہ جو محرم الحرام کے بابرکت ایام ہیں، کثرت کے ساتھ اہل بیت رسول کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولادوں کو ان برگزیدہ ذوات کا تعارف کروائیں اور ان بلند ہستیوں کا تعارف دیں، تاکہ ہمارے اولادوں کے سینوں میں ان کا پیار پیدا ہو۔ اور یہ پیار کیسے منتقل ہوگا؟ جب ہم ان کی داستان سنیں، کہانی کی صورت میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا وہ کتنے جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے پورے کا پورا دین بچا کے ہم تک پہنچایا۔ وہ 72 لوگ تنے تنہا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، وہ کٹ تو گئے لیکن دین رسول انہوں نے بچا کر دکھایا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ ورثہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور اپنے حصے کی شمع کو جلائیے۔ یہ مت سوچئے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جو فتنے اور جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اہم ترین ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو سچا اور پاکیزہ دین عطا کریں۔ میرے استاد مکرم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے، نئی چیز خرید لو۔ نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا بھی پرانا ہوگا گنبد خضرا کے مکی کے نیڑے ہوگا۔ ہم نے دین نیا نہیں لینا، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں۔ دین وہی ہے جو دادا گنج بخش علی اجمیری لے کر آئے ہیں، اور وہ اولیاء کا دین، ادب کا دین تھا، وہ محبت کا دین تھا، وہ عقیدتوں کا دین تھا۔ آئیے اپنی نسلوں کو آل رسول کا، اہل بیت رسول کا، اصحاب رسول کا پیار سکھائیے۔ یہ میری اور آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں تاکہ مسجد کے تقدس کے ساتھ ساتھ محفل کا نظم و ضبط بھی برقرار رہے۔ تھوڑا سا مجھے رستہ دے دیں گے تاکہ میں جو ہے وہ واپس پلٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا مل بیٹھنا